پھر کہتے ہیں پھر دیکھو جی اگر اینڈ ہے تو انہوں نے پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت حسن دی شہادت خوش کیوں ہوئی سی؟ یہ بھی ان کا ایک بڑا اطلاع. حضرت حسن کی شہادت پر خوش ہوئے ہیں. انہوں نے کہا چنگا ہویا انگارہ بجھ گیا, اچھا ہوا انگارہ بجھ گیا. اے کتنے ہے جی؟ اے جی ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے. ابو داؤد میں کیا ہے جی؟ ابو داؤد کے اندر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ کے پاس دو آدمی آئے, مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی آیا. آ کر کہنے لگا, جب وہ آپ کے پاس پہنچے نا تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام آپ کو پتہ ہے حضرت حسن شہید ہو گئے, فوت ہو گئے. تو مقدام نے فرجع المقدام, مقدام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. معاویہ پوچھتے ہیں اتراہا مصیبہ, اوے اے کوئی مصیبت ہے؟ دیکھیا حضرت معاویہ حضرت حسن کی شہادت پر خوش ہو رہے تھے. قریب ایک بندہ جو حضرت مقدام کے ساتھ ہی آیا تھا, اس نے کہا یہ ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا. ایتھے مرزا حاشیہ لاندہ ہے, پتہ ہے انگارہ کیوں کیا گیا؟ انگارے کے اندر ہلکی ہلکی آگ ہوتی ہے, کسی وقت بھی وہ بھڑک سکتا ہے. تے معاویہ نال جڑیاں شرطاں تے صلح ہوئی سی نا, معاویہ وہ شرطاں پوریاں نہیں سی کر دے پہ, نعوذ باللہ. تو ان کو پتا تھا کہ کسی وقت بھی اب یہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے معاویہ شرطیں پوری کر ورنہ تیرا میرا معاہدہ ختم, سیدھا ہو جا. تو وہ ایک انگارہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا. یہ مطلب ہے تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدام نے کہا معاویہ اب میں اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہیں غصہ نہ دلا دوں. پھر کہنے لگے بتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کے کپڑے پہننے سے منع کیا کہ نہیں؟ معاویہ کہتے کیا, میں نے تیرے گھر میں یہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھے. درندوں کی کھالوں سے منع کیا کہ نہیں؟ کہتے کیا, میں نے تیرے گھر میں استعمال ہوتے دیکھے. سونے چاندی کے برتنوں سے منع کیا کہ نہیں؟ کہتے کیا. پھر انہوں نے استعمال میں نے تیرے گھر میں استعمال ہوتے دیکھے. یہ ساری باتیں کر کے معاویہ کہنے لگے مجھے پہلے ہی پتا سی میں تیرے کو بچ نہیں سکاں گا. پھر کیا ہوا؟ حضرت معاویہ نے انہوں نے پیسے دیتے اور ان کے بیٹوں کو بھی وظیفہ لگا دیا. حضرت مقدام نے وہیں خرچ کر دیا اور وہ دوسرے اپنے نال لے گئے. پھر بتایا گیا کہ مقدام چھوڑ گئے ہیں, ادھر ہی خرچ کر گئے ہیں اور دوسرے لے گئے. انہوں نے کہا مقدام بڑے سخی آدمی نے اور دوسرے اپنے مال کی حفاظت کرتے. تو یہ روایت ہے تو صحیح ہے. کتنے صحیح؟ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے, زبیر صاحب نے صحیح کہا ہے, زبیر علی زئی رحمہ اللہ. تو ہن بھی نہ منو تسی, روایت صحیح ہے. اب کتنے مسئلے ثابت ہوئے؟ کہتے معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سونے چاندی کے برتن استعمال ہوتے ہیں, ان کے گھر کے اندر ریشمی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, درندوں کی کھالیں استعمال ہوتی ہیں, اور وہ حضرت حسن کی شہادت کو مصیبت بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ ساری گلاں ثابت ہوئی کہ نہ؟ میرا مطلب ہویا نا حضرت معاویہ نے اب پہ ہی شہید کرایا. یہ ساری کہانی سنائی جاتی. اچھا اس کا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. لو البانی رحمہ اللہ نے پتہ نہیں چلیا, زبیر صاحب کو بھی پتہ نہیں چلیا. اچھا بات یہ ہے کہ اس میں راوی ہے بقیہ بن ولید, وہ کرتا ہے تدلیس. اب تدلیس کی دو بڑی قسمیں ہیں, ایک عام, ایک تدلیس التسویہ. آپ بہتر مجھ سے بھی جانتے ہوں گے تدلیس تسویہ کرنے والا راوی جب ثابت ہو جائے کہ یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے, اس سے آگے جتنی بھی سند ہے نا ساری سند میں سما کی صراحت ہونا ضروری ہے. عام مدلس ہے نا وہ اپنے استاد سے ان کے ساتھ بیان کرے تو ضعیف, سمیت و اخبارانی حدثنا کوئی بیان کر دے تو روایت صحیح ہوگی اور کوئی علت نہ ہو تو. لیکن جو تدلیس تسویہ کرتا ہے نا اس کے لیے آگے پھر پوری سند کے اندر سما کی صراحت ضروری ہے. اور یہ سند ہے بقیہ کہتے ہیں ان بحیر ان خالد ابن معدان ان المقدام ابن معدی کرب. یہ ہے بقیہ ان بحیر ان خالد ابن معدان ان المقدام ابن معدی کرب, یہ سند ہے آگے. اچھا یہ حدیث نا جب مسند احمد میں آئی نا, یہ ابو داؤد والی تھی, جب یہ حدیث مسند احمد میں آئی نا
تو بقیہ حدثنا بحیر ان خالد ابن معدان ان مقدام ابن معدی کر، یہاں حدثنا بول دیا، لیکن یہاں صرف حدثنا کہنا یہ ان کو فائدہ نہیں دیتا جب تک اگلی ساری سند میں سما کی صراحت موجود نہ ہو۔ اب یہ اعتراض ہمارا ویلڈ ہے، مضبوط ہے، البانی رحمہ اللہ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، زبیر صاحب سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بندہ اس پوری سند میں سما کی صراحت پیش کر دے ہم مان جائیں گے دنیا میں کوئی سند ہے ہی نہیں جس میں سما کی صراحت ہو، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر جواب آندا ہے تسی زبیر صاحب نا وڈے عالم ہو، اسی پھر کہنے ہیں زبیر صاحب نے جنیاں گلاں البانی رحمہ اللہ نا اختلاف کیتا اے وڈے عالم سن، اور نہیں جی دلیل سی نا تو ساڑھے کو بھی دلیل ہے۔ بات تو دلیل کی ہوگی، زبیر صاحب ہمارے بڑے محترم تھے، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور البانی رحمہ اللہ کے اوپر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ کتاب المدلسین جو ہے نا ابن عراقی کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے بقیہ کے بارے میں، مشہور بالتدلیس مکثر لہ عن الضعفاء یعانی تدلیس التسویہ، تدلیس تسویہ کرتا تھا، وہو افحش انواع التدلیس۔ اتحاف الماہرہ میں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صفحہ 701 میں اندر، یہ جلد 13 ہے، الجزء الثالث عشر، حدیث بحیر عن خالد یہ ضعیف ہے، لأن بقیۃ کان یسوی، کیونکہ بقیہ جو ہے یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، تو بقیہ کی تدلیس تسویہ۔ تلخیص الحبیر میں ایک حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ حدیث نمبر 1589 ہے، فما بقیہ فیہ الا التسویہ، بقیہ کے اندر صرف تدلیس تسویہ ہی باقی ہے۔ تو یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، اس کے 7-8 حوالے ہیں، یہ آخری حوالہ سن لے۔ البدر المنیر میں امام ابن الملقن جو ہے نا وہ کہتے ہیں قد صرح بقیۃ بالتحدیث، کل تو میں کہتا ہوں قد صرح بقیۃ بالتحدیث، اس سند میں اگرچہ بقیہ نے حدثنا کا لفظ بول دیا ہے، ولیکن لا ينفعہ ذالک، یہ اس کے لیے فائدہ نہیں دے گا۔ مسند احمد میں حدثنا بحیر بھی آ جائے تو یہ فائدہ نہیں دے گا، فإنہ معروف بتدلیس التسویہ، کیونکہ یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے کئی اور حوالے ہیں، ہم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیے ہوئے۔ تو یہ جو اعتراض ہے نا اس کا ایک علمی جواب یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں نہیں نہیں ضعیف نہیں ہے، میں ایک بندے نے فکیا، میں کہا ضعیف نہیں ہے، کہنا نہیں ہے، میں کہا پکی گل، کہنا پکی گل، میں ویل ہی کہنا ویل، میں کہا پھر اس میں مقدام نے جب حضرت معاویہ پر اعتراضات کیے تو معاویہ نے کی کیتا پھر کہ پیسے دیتے، میں کہا تسی سمجھ لے ہے کہ صحابہ پیسے لے کے چپ کر جانے ہوندے سی، ماننے گا؟ معاویہ رضی اللہ نے ان کو کیا دیے پیسے، انہوں نے لے کے جیب چ پائے چپ کر گئے، بات نہیں بولے۔ تو کیا تمہارا ایمان اتنا گر گیا ہے کہ صحابہ پیسے لے کر چپ کر جاتے تھے؟ دنیا میں آج کوئی پیسے لے کے بہیے چنگا ہوندا کہ پیڑا پیڑا، تو تسی کی کہندے ہو صحابہ پیڑے سی؟ یار آپ کیوں صحابہ کی توہین کرنا چاہتے ہو؟ ادھر تم ثابت کرنے آئے تھے کہ معاویہ غلط ہے، ثابت یہ کر دیا کہ جو اعتراض کر رہا تھا وہ بھی غلط ہے، نعوذ باللہ من۔ تو یہ روایات سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت۔